سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی دعوت صرف مسجد کی 4 دیواری تک پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ مغربی معاشرہ جس طرح دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح وہاں عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، جس طرح وہاں جرائم کا دور دورہ ہے، جس طرح وہاں حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے تحفظ فراہم کرنے والا دین وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ حق کو قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ عصبیت بنتی ہے، جاہ و جلال بنتا ہے، اقتدار بنتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے ہمارے پوسٹر پر جو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا گیا تھا دیکھ لیا ہوگا کہ بادشاہوں کے نام خط، یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور بہت سی معلومات جو اسلامی تاریخ سے شناسائی حاصل کروائیں گی وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ وہ باب ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے پوری دنیا کی مختلف سلطنتوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے، وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ خطوط لکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا، کیونکہ آپ نے معلومات حاصل کی کہ خط لکھنے سے پہلے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ بادشاہوں کے ہاں یہ اسلوب ہے کہ جس خط کے اوپر کسی بھی ریاست کے خلیفہ کی یا بادشاہ کی مہر ثبت نہیں ہوتی تو وہ اس خط کو اپنے سامنے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چنانچہ مہر لگی ہونی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اپنی مہر بنوائی، وہ مہر آپ نے اپنی انگوٹھی میں لگوائی، یعنی وہ مہر کا کام بھی کرتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا جو آپ اس کو ہر وقت پہن کے رکھتے تھے۔ وہ چاندی کی انگوٹھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی ہے۔ اس کے اوپر لکھا گیا تھا اللہ، رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالترتیب تو جملہ یوں بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جملہ تو یوں بنتا ہے نا، مگر اس جملے کو ایسے ادب کے اسلوب میں ڈھالا گیا کہ آپ آج بھی ختم نبوت کی مہر دیکھیں گے نا، ڈیکوریشن کے لیے لگائی جاتی ہے، تو ادب یہ تھا کہ سب سے پہلے سب سے اوپر نام جو لکھا گیا وہ اللہ کا لکھا گیا، اور لکھنے کی ترتیب ایسے ہوتی ہے نا، ہم جب کوئی لکھائی لکھتے ہیں تو ایسے دائیں سے بائیں لکھتے ہیں نا، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے تو نہیں لکھتے نا کاپی پہ، لیکن اس ختم نبوت کی مہر کو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا، نیچے سے اوپر کی طرف لکھا گیا، دائیں سے بائیں نہیں لکھا گیا، نیچے سے اوپر لکھا گیا۔ کیوں؟ اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ سب سے اوپر جو نام آئے وہ اللہ کا نام آئے، اور درمیان میں عہدہ آیا رسول، اور نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا۔ یہ ختم نبوت کی مہر نے ہمیں اتنا بڑا ادب سکھایا ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ادب کا گہوارہ بن جائے، ہم لکھنے میں بولنے میں کبھی بے ادبی نہ کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کو نیچے رکھا، اللہ کے نام کو اوپر رکھا، اس اسلوب سے جو ہے وہ آپ نے مہر نبوت جو ہے وہ بنائی۔ یہ مہر اللہ رب العزت نے، جسے ختم نبوت کی مہر بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی مہر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں آپ کی کمر مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان، یہ جو دونوں کندھوں کی ہڈی ہے نا،
ان دونوں شانوں کے درمیان پیدائشی طور پر یہ ختم نبوت کی مہر جو ہے وہ آپ کے جسم پہ موجود تھی، جس کو یہودی دیکھ کر پہچان جاتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے ختم نبوت کی مہر دیکھی اور تصدیق کی اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو خطوط بھیجنے سے آغاز کیا، کیونکہ اس وقت جو بڑی سلطنتیں تھیں وہ یہی تھی۔ قیصر، یہ رومی سلطنت کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، نام نہیں تھا کسی انسان کا، یہ عہدہ تھا۔ اور کسریٰ فارس کے، جو ایران فارس کا جو بھی حکمران ہوتا تھا، اس کے عہدے کا نام جو ہے وہ کسریٰ تھا۔ اور تیسری بڑی ریاست جو تھی وہ حبشہ کی ریاست تھی۔ یہ رومی اور حبشہ کی ریاستیں جو تھیں یہ عیسائی ریاستیں تھیں، اور جو فارس کی ریاست تھی یہ مجوسیوں کی ریاست تھی، یعنی جو آگ کی پرستش کرتے تھے اور کسی آخرت کو، الہامی کتاب کو، اللہ کو، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تین بڑی طاقتیں تھیں۔ باقی جو اس کے انڈر آتے تھے دیگر علاقے جیسا کہ یمن ہے، عمان ہے، غسان ہے، وہ سارے کسی نہ کسی کے انڈر آ کر جو ہے وہ اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2-3 سپر پاورز ہیں، اور زیادہ تر جو چھوٹے ممالک ہیں انہوں نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے، ان کی وہ ایک ڈومین میں آتے ہیں، اور اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت دحیہ کلبی، یہ نام ذہن نشین رکھیں، یہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم نام ہے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سب سے پہلے کسریٰ کی جانب، جو اس کا اس وقت بادشاہ تھا ہرقل، اس کی جانب جو پہلا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا وہ حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ دے کر روانہ کیا۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی مشابہت رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر اوقات جب انسانی شکل میں وحی لے کے آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے وہ دیگر اشکال میں ڈھال سکتے ہیں خود کو، یہ اللہ نے ان کو ایک کمال دیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر اوقات وحی لے کر آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے۔ ان کا انتخاب کیا گیا ہرقل کی جانب خط روانہ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط لے کر، لمبی تاریخ ہے لیکن ہم تو اختصار سے چلیں گے، مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ ہرقل کی جانب جب یہ خط حضرت دحیہ کلبی لے کر پہنچے تو اس نے اعلان کروایا اپنے علاقے میں کہ اگر عرب سے کوئی بندہ ہمارے علاقے، یہ شام کا علاقہ تھا اس وقت جب یہ خط لے کر پہنچے، تو وہ ایک شکرانے کے لیے اس نے ایک جگہ فتح کی تھی، تو وہ بیت المقدس میں وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس نے اعلان کروایا، شام کا وہ علاقہ تھا، شام میں اس وقت یہ مقیم تھا، کہ اگر عرب سے کوئی بندہ یہاں پر آیا ہو تو اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اتفاقی طور پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت تجارتی قافلہ لے کر شام میں موجود تھے، انہیں ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ سوال جواب پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن تقریباً تمام بادشاہوں نے یہ سوال جو ہے یہ اس قاصد سے کیے یا کسی تیسرے بندے سے کیے، کہ ان سوالوں کا لب لباب اور خلاصہ کیا تھا۔ سب سے پہلے کہ کیا وہ بندہ جس نے دعوی نبوت کیا ہے اس کا خاندانی نسب کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ خاندانی نسب میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہرقل نے کہا نبیوں کا نسب ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے افراد بھی تھے، یہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اتنا اجلا تھا کہ میں بیچ میں جھوٹ کی کوئی آمیزی شامل کر ہی نہیں سکا. کہا حضرت ابو سفیان نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. ہرقل تصدیق کرتا تھا, ساتھ کہتا تھا یہ بالکل وصف نبی کا وصف ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی کی؟ کہا آج تک وعدہ خلافی نہیں کی. کہا اس کے ماننے والوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہا غرباء اور مساکین سے اس کا آغاز ہوا. کہا یہی نبی کی پہچان ہے. پھر پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ کہا اضافہ ہو رہا ہے, یہی نبی کی پہچان ہے. کہا اس کو جو مان لیتا ہے کبھی چھوڑ کے جاتا ہے؟ کہا چھوڑنے والوں کی تعداد نہیں ہے. کہا یہی نبی کی پہچان ہے. خیر وہ لمبے سوالوں کا سلسلہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرقل یہ جان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر میں تورات کے اندر پڑھ چکا ہوں. اور اس سے پہلے بیت المقدس میں جب اس نے رات گزاری تھی تو وہ علم النجوم کا بھی ماہر تھا اور اسے خواب بھی آیا تھا, اور اس خواب کو اور ستاروں کی گردش کو دیکھ کر اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آخری نبی جس کا ذکر کیا گیا ہے ہماری کتابوں میں اس کا ظہور ہو چکا ہے. اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کہا تھا کہ پتہ کرواؤ کہ آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ ختنے کروانے والی کون سی قوم میں ہوا ہے. یہودیوں میں. اس کا خیال تھا کہ یہودیوں میں ہوا ہے, لیکن بعد میں جب یہ خط لے کر آئے تو اس نے سب سے پہلا یہ سوال بھی کیا حضرت دہیہ کلبی سے کہ کیا عرب ختنے کرواتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں عرب ختنے کرواتے ہیں. تو کہا یہ عربوں کے اندر آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے. جو بات سیکھنے کی ہے نا میرے اور آپ کی, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہرقل نے جب یہ بھانپ لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں اور آپ نے اس کو پیغام بھی یہی دیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تم سلامتی پا جاؤ گے, اور اس کلمے کی طرف آؤ, تعالو آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, یعنی توحید اور آخرت پر ایمان. تو ہرقل نے اپنے سارے درباری اکٹھے کیے اور اپنے جو مشیر تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک بالکونی پہ کھڑا ہو کر ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ پیغمبر سچا اللہ کا نبی ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کر لینی چاہیے اگر ہم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہیں. وگرنہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم جس تخت پہ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی اس نبی کی حکومت ایک دن قائم ہو جائے گی. جیسے ہی اس نے یہ کہا, یہ بات یہ دل سے کہہ رہا تھا, یہ بات اوپر سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ دل سے کہہ رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے یہ بات کہی, اس کے جو سپہ سالار تھا اس نے اسی وقت فوج کو آرڈر دیا اور انہوں نے محل کا گھیراؤ کر لیا, یعنی مارشل لا لگا دی. اور جو اس کے مشیر تھے انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے, ہم تمہیں حکمران تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, تم کھڑے کھڑے ہی اپنا دین بدل لیا ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ میری حکومت جا رہی ہے, میرا جاہ و جلال ختم ہوگا اور یہ مجھے مار دیں گے, تو اس کھڑے کھڑے ہی اس نے پھر پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ نہیں, میں بہت خوش ہو گیا کہ تم اپنے دین پر قائم ہو, میں صرف تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا کہ کہیں تم پھسل تو نہیں جاتے. لہذا وہیں سے اس نے عیسائیت پر اپنا قائم رہنے کا اعلان کر دیا. وہ سارے دوبارہ نارمل ہو گئے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا, تحائف دے کر واپس بھیجا سفیر کو, اور خط میں اس نے اس بات کا اظہار کیا, خط میں اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ نصرانی ہی ہے. اب آپ کیا سمجھیں, یہ بات سمجھ لیجئے, تاریخ میں اکثر لوگوں نے حق کو پہچاننے کے بعد اگر اس کو قبول نہیں کیا تو رکاوٹ بنا ان کا عہدہ, رکاوٹ بنی ان کا جاہ و جلال, رکاوٹ بنی ان کی عیش و عشرت. جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچے نبی تھے وہ مانا نہیں. اور جو اس نے یہ لکھا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ قبول کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف دل سے نہیں، جب تک زبان سے علل اعلان تم اقرار نہیں کرتے کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا ایمان اور اسلام اس وقت تک قبول نہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی صرف وقتی طور پر تم کوئی بات ایسی کر کے جان بچا سکتے ہو۔ تو یہ تو بادشاہ تھا، تو اس لیے کہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اور وہ نصرانیت کے اوپر ہی مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد غسان کے جو رئیس تھا جبلہ، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھانپ لیا، لیکن یہ کچھ دیر کے بعد ایمان لایا جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہ اپنے 250 افراد کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اپنے ایک بہت بڑے علاقے کا، غسان کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، یہ اس کا حکمران تھا۔ حضرت عمر نے اسی سال حج کرنا تھا، یہ حضرت عمر کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر ایک عام مسلمان کا پاؤں آ گیا۔ اس نے انسلٹ سمجھی کہ پلٹ کر اس نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، دربار تو نہیں کہنا چاہیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ یعنی یہ وہ بندہ تھا جو اپنے علاقے کا رئیس تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا، اور اس وقت سے اس نے ذہن بنا لیا اور آہستہ آہستہ یہ مسلمان ہوا۔ حضرت عمر نے اس کو کہا کہ یہ جو تمہارے خلاف مدعی ہے، کیا اس کی بات سچ ہے؟ اس نے کہا جی اس نے میری انسلٹ کی، میری چادر پر اس نے پاؤں رکھا اور میں نے اس کو پلٹ کر مارا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیونکہ تم نے جرم کا ارتکاب کر لیا، اب یا تو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ بندہ، اس سے میں معافی مانگوں؟ اچھا، اس نے کہا سزا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا سزا یہ ہے کہ جیسے تم نے اس کو تھپڑ مارا، یہ تمہیں تھپڑ مارے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسے دین کو قبول نہیں کرتا جو میری شان و شوکت میں کمی واقع کر دے۔ میں تو اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ میری شان برقرار رہے، میرا تکبر اور انا برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کھڑے کھڑے فیصلہ ہونا ہے، میں تجھے یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا، یہ تھپڑ مارے گا تو تیری جان چھوٹے گی، ہاں اس کو کیا یہ تجھے مہلت دے دے، یہ تجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، وہ بھی اس نے ہی دینی ہے۔ تو اس نے پھر اس وقت اس اپنے مدعی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑی سوچنے کا موقع دو، تو اس نے اس کو مہلت دے دی، اور پھر رات کے وقت جب سب سو گئے تو یہ وہاں سے مدینہ سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد جا کے اس نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ یعنی آپ اس واقعے سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس بندے نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا اور اس میں اس نے اپنی انسلٹ فیل کی، اس نے اسلام تک چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ دنیا میں ایسے لوگ دیکھیں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہ انصاف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن انصاف میں ان کی انسلٹ ہوتی ہے، لہذا اس انسلٹ سے بچنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ دوسرے کو قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے اوپر انصاف کو نافذ کروانا، اپنے اوپر عدل کو نافذ کروانا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ انسان بسا اوقات ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتا کہ انصاف میں اس کو سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کی جانب خط دے کر بھیجا۔ وہ خط میں بنیادی چیز یہی لکھی ہوتی تھی کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کسریٰ کے بادشاہ کی طرف میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی پا جاؤ گے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یعنی جب اہل کتاب کو خط لکھا جاتا تھا تو یہ عبارت لکھی جاتی تھی، اور جب کسی مجوسی کو لکھا جاتا تھا تو اس کو آخرت کی اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں لکھ کر بہت مختصر سا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے. پھر تحقیق ہوتی تھی تو ان کو سارا معاملہ خود پتہ لگ جاتا. کسریٰ کو، اچھا یہ بھی میں، آپ جب تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سا یہ قانون ہے کہ جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، حکمران، بادشاہ، رئیس، اللہ تعالیٰ اپنی عوام، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے نا ان بڑے لوگوں کو اکثر خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا رہتا ہے. تاریخ میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے، بادشاہ کو خواب آ گیا. ایسے بہت ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بڑے اہم خواب آتے ہیں جو مستقبل کی بہت بڑی بڑی پیشین گوئیاں ان میں کی جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر جو ایک بڑا عوام کا بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ درست ہو جائے. اسی طرح کسریٰ کو بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پہنچنے سے پہلے خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو عرب لوگ لباس پہنتے تھے. اور جب وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے تو زمین کے خزانے جو ہیں، یہ کسریٰ کے خزانے سارے جو ہیں وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہے. اس نے اس خواب کو جب دیکھا، بہت سے لوگوں سے پوچھا، لیکن جب حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کے سامنے آئے اور خط پیش کیا تو اس وقت خط کو دیکھ کر وہ یہ بھانپ گیا کہ یہ وہ میرا خواب ہے جس کی طرف اشارہ ہے. یہ بندہ وہ خط لے کر آ گیا. لیکن اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی جو سفارت کاری کے ایک اصول تھے وہ پورے کیے، لیکن آپ کی بات ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری سلطنت فرعون سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو جس طرح غلام بنا کے رکھا، میں عرب کو اس طرح غلام بنا کر رکھوں گا. اور اپنے تکبر اور انا میں اس نے کہا میری سلطنت مجھ سے بھلا کون چھین سکتا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ خط جو تھا وہ اس نے پھاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور وہ بہت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اس نے یمن چونکہ اس کے انڈر تھا کسریٰ کے، اس نے یمن کے باغان جو گورنر یمن کا جو تھا اس کو خط لکھا کہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے اپنے ایلچی، اپنے فوجی بھیجو، انہیں نعوذ باللہ گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ، مگر میں تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا. تو خیر اس نے باغان نے، یمن کا جو بادشاہ تھا سمجھدار تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے سفیر بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تاریخ بتائی، وقت بتایا، اور بتایا کہ جس کے نمائندے بن کر تم آئے ہو اس کو فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں اس کا بیٹا قتل کر دے گا. وہ حیران ہو گئے، اور وہ سفیر جب دوبارہ یمن کے گورنر باغان کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے کہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اس خط پھاڑنے کے چند ماہ کے بعد خسرو پرویز جو کہ وہ بادشاہ تھا کسریٰ کا، اس کے بیٹے نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو یمن کا جو گورنر تھا وہ کسریٰ سے نکل کر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے ایمان لے آیا. اور اس کے بعد کسریٰ کے بیٹے سے یہ سلطنت سنبھالی نہیں گئی. 6 ماہ کے بعد وہ طبعی طور پر مر گیا. پھر کسریٰ کی سلطنت جو ہے اس کی بیٹی نے سنبھال لی. جب بیٹی نے سلطنت سنبھالی تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو آپ اکثر سیاست کے میدان میں بھی سنتے ہیں، وہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی جب کسریٰ خسرو پرویز کو بیٹے نے مارا، بیٹا 6 ماہ بعد خود جو ہے وہ طبعی طور پر فوت ہو گیا، مر گیا. پھر بیٹی نے جب سلطنت سنبھال لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمران ایک عورت بن جائے۔ یہ بات کسریٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد ان کی سلطنت جو ہے وہ مختلف ٹکڑوں کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا تو قیصر و کسریٰ جن کے بارے میں غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسریٰ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت تک کسریٰ نام کی ریاست قائم نہیں ہوگی، قیصر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت تک قیصر نام کی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جب ختم ہوا تو دنیا سے یہ نام ہی ختم ہو گئے، دنیا سے یہ عہدے ہی ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک یمامہ کا علاقہ تھا، اس کے رئیس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو آپ سن کے بہت سی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک پادری کو بلایا، پادری کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا، اس کو پتہ چل گیا، ساری نشانیاں پادری نے گنوائیں کہ یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو میں نے تورات میں پڑھی، تم نے تورات میں پڑھی، یہ وہی نبی ہیں آخری، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں صرف اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا کیونکہ میں شراب کا عادی ہوں اور مسلمان ہو کے مجھے شراب چھوڑنی پڑ جائے گی، اور دوسرا اس نے کہا کہ میرے پاس جو عہدہ ہے، جو بادشاہت ہے، مجھ سے یہ بادشاہت نہ چلی جائے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے انڈر بہت سے گورنروں نے، بہت سے ایم پی اے سمجھ لیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کے بعد آپ کی حقانیت کو مانتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ 7 بچے جنہوں نے گود میں کلام کیا ہے، 7 بچے تھے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک 7 بچے تھے جو میں نے اس وقت کاؤنٹ کیے تھے اپنے ناقص علم کے مطابق، جنہوں نے گود میں کلام کیا۔ آج حیرانگی کی بات ہے کہ اس موضوع کا مطالعہ کرتا ہوئے یہ 8واں بچہ جو ہے یہ پہلی دفعہ میرے علم میں آیا۔ یہ آپ بھی لکھ لیں، وہ میرا جمعہ آج بھی میرے کسی یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہوگا، 7 بچے وہ آپ وہاں سے کاؤنٹ کر لیجئے گا، اور یہ 8واں بچہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 8 بچے ہو گئے اب جنہوں نے گود میں، یعنی قوت گویائی اللہ نے انہیں دی، گود میں ابھی بولنے کی عمر نہیں تھی۔ تو یہ حضرت معرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ اس کے خطوط کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، صحابی بننے کے لیے تشریف لائے۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو ابھی بول نہیں سکتا تھا، تو وہ بھی کھڑے تھے اور ان کے علاقے کے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، کہ اس بچے نے آج سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی گود میں کلام نہیں کیا سوائے ان الفاظ کے کہ اس نے کہا آپ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی جو ہے وہ اس بچے نے دی۔ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پیش آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو بھی خط لکھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، حبشہ بڑی ریاست تھی، نجاشی، ان کو بھی خط لکھا۔ میں اکثر آپ لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں، میری یہ خواہش ہے
کہ یہ باتیں ہمیں عالمی سطح پر عیسائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہمارے پاس ایسے نوجوان سپیکر نہیں ہیں جو انگلش میں اچھی گفتگو کر سکیں اور وہ عیسائیوں تک یہ باتیں پہنچا سکیں کہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان ہمیشہ سے یہودیوں کے مقابلے میں تعلقات اچھے رہے. یہ ایک بہت ہی ضروری امپورٹنٹ نقطہ ہے جسے دنیا میں عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دھوکہ جو یہودیوں نے عیسائیوں کو ملمہ سازی کر کے دیا ہوا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا ہوا ہے. جس طرح کہ انڈیا میں اب آپ دیکھ لیں کہ وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے نا. پچھلے دنوں نیتن یاہو جو ہے وہ مودی کو مل کے گیا اور اس نے وہ سارا چٹھا کٹا بتا دیا ہوگا کہ اب ایسے ایسے کرنا ہے اور پاکستان کو ایسے ایسے پریشرائز کرنا ہے. تو وہ کس طرح سے فراڈ کے ذریعے سے دھوکہ اور ملمہ سازی کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی ہیں, مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارا پروپیگنڈا بہت سلو ہے اور بہت زیرو ہے. یہ کرنے کا کام ہے جو نوجوان میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں, یہ کرنے کا کام ہے اللہ کی قسم کہ عالمی سطح پر آپ انگلش کے اندر لوگوں کو خصوصاً عیسائیوں کو یہ بتائیں کہ ہماری تاریخ عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کی رہی, ہمارا نظریہ عیسائیوں کے بارے میں کیا رہا, ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے تعاون کیا اور یہودیوں کا کردار عیسائیوں کے بارے میں کیا رہا. یہ تاریخ کا بڑا اہم باب ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت. بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ خطوط کی طرف چلتے ہیں. نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح خط لکھا. یہ نجاشی جیسا کہ آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ یہ پہلے ہی بڑا نفیس انسان تھا اور حق کو تسلیم کرنے والا. اسی لیے مسلمانوں کو پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملتے ہی نجاشی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یہ وہ بادشاہ تھا جو ایک بڑی ریاست کا بادشاہ تھا. کسی قسم کی مخالفت کا بھی اس کو سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ یہ اپنی رعایا کے ساتھ بھی درست تھا اور یہ عیسائیت کے الوہیت کے عقیدے پر بھی قائم تھا. یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے. باقی جو عیسائیت صحیح عیسائیت تھی یہ اس کا پیروکار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے جوابی خط لکھا اور یہ خط میں اس نے یہ بات لکھی. یہ بھی بڑی پیاری بات اس نے لکھی کیونکہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا نا تو اس نے خط, لمبا خط ہے, اس کا ایک نقطہ مجھے بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحائے اپنے ایمان کا اسلام کا ذکر کیا کہ میں آپ پر ایمان لایا, میں نے آپ کو آخری نبی مانا, اور اس نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ ریاستی مجبوریوں کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ کر سکوں. میں ریاستی مجبوریوں کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ کر سکوں, لیکن اگر آپ حکم کریں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں. کتنی پیاری بات. اس نے کہا مجھے مجبوریاں ہیں, میں آ نہیں سکتا, لیکن آپ کو نہیں ماننا ہے تو آپ حکم کریں گے تو ریاست ایک طرف, ریاست کا نظام ایک طرف, ساری مصروفیتیں ایک طرف, سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں. جب یہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں, غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی سب سے بڑی ٹھوس دلیل وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کے بادشاہ وقت نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا تھا. یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے. اللہ ایک بات اور سن لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قاصد کو روانہ کرتے تھے نا, یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے, وقت اجازت نہیں دیتا,
تو اس قاصد کا انتخاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اصول و ضوابط کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسریٰ کی جانب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا۔ یہ عبداللہ بن حذافہ، اب کسریٰ کتنا اکھڑ دماغ کا بندہ، آپ کو میں نے ابھی ساری تاریخ بتائی، خط پھاڑ دیا، ذرا اکھڑ بندہ تھا نا۔ جس بندے کو اس کی طرف بھیجا، ذرا اس کا لیول اب چیک کیجئے گا کہ وہ کس معیار کا بندہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے رومی بادشاہ شام کا جو اس وقت تھا اس کے قیدی بنا لیے گئے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو وگرنہ تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دوں گا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کیا۔ اس نے ایک بڑی کڑاہی میں تیل کو گرم کیا اور ایک مسلمان قیدی کو ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے اندر پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ثابت قدم انسان تھے، کہا اپنے اس بھائی کو دیکھا اور پتا تھا کہ میرا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے، پھر بھی عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس کے تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال دو۔ جب تیل کے کڑاہے کے اندر پھینکا جانے لگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، بلاؤ اس کو، یہ تو رونے لگ گیا، یہ تو ہار گیا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا عبداللہ لگتا ہے تم ہار گئے، بتاؤ اب عیسائیت قبول کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے وہ تاریخ ساز بات کہی۔ آپ نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے موت کا کوئی ڈر ہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ آج اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے، کاش میرے پور پور میں جان ہوتی اور وہ میں ساری جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ اس نے کہا اتنا ثابت قدم بندہ، اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، میرے ماتھے کا بوسہ لے لو، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بندہ دیکھے کتنا ثابت قدم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ بھی نہیں کرتا، اور موت بچانے کے لیے بوسہ لینا کوئی غلط تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ کہا لیکن نہیں کرتا، جاؤ، میں تمہیں یہ رسپیکٹ بھی نہیں دیتا۔ ایسے ایمان افروز بندے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو جاؤ، ایک اور پیشکش ہے، اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں، آدھی سلطنت کا تمہیں حصے دار بناتا ہوں، عیسائیت قبول کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے کہا آخری بات، اس نے کہا اچھا عبداللہ میرے ماتھے کا بوسہ لے لو، 70 مسلمان قیدی جو تمہارے ساتھ تھے نا، تمہیں بھی رہا کر دوں گا، ان کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے 70 مسلمانوں کی خاطر کہ چلو میرے اتنا کرنے سے 70 کی جان بچتی ہے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اس نے سب کو رہا کر دیا۔ جب حضرت عمر ابن خطاب کے حاضر ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، تو حضرت عبداللہ نے جب یہ سارا واقعہ سنایا، حضرت عمر اترے، حضرت عبداللہ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور صحابہ کو کہا سارے جو بھی یہاں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کا بوسہ لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں تاریخ پڑھو تو حکمت نظر آتی۔ آپ بندے کا انتخاب بھی اس کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کے کرتے تھے کہ اس کو بھیجنا کہاں ہے، اس کے اندر اتنی جرت اور ہمت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ جس کو سیرت نگاروں نے محفوظ کیا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس پورے چیپٹر سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ہم ان کو دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی دعوت صرف مسجد کی 4 دیواری تک پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت صرف گلستان کالونی تک، فیصلہ آباد تک رکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آج کے اس موضوع سے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ نے مدینہ فتح کر لیا، ریاست قائم کر لی، آپ بیٹھے رہتے، لیکن پوری دنیا میں جو ناانصافی کا دورہ تھا، پوری دنیا میں جو بادشاہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے اسلام کو نافذ کیا گیا۔ لوگوں کو بتاؤ کہ مغربی معاشرہ جس طرح دلدل میں پھنسا ہوا ہے،
جس طرح وہاں عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، جس طرح وہاں جرائم کا دور دورہ ہے، جس طرح وہاں حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان سب باتوں سے تحفظ فراہم کرنے والا دین وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ ایک بات ہمیں، یہ بہت اہم پیغام ہے جو آج کے اس بیان سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ عصبیت بنتی ہے، جاہ و جلال بنتا ہے، اقتدار بنتا ہے، کوئی بری عادت، جیسا کہ وہ شراب کے نشے والی بات ہم نے سنی، نشہ جو ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے، لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ عرصے سے ایک کام غلط ہوا چلا آ رہا ہے، اب میں اتنے لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ میں غلط تھا؟ نہیں، حتیٰ کہ جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایک انوائرمنٹ میں جس میں انسان پلتا ہے، یاد رکھیں اس کا مقابلہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک خاص ماحول، ایک خاص تربیت، ایک خاص انوائرمنٹ میں آپ پلے، آپ کا ایک خاص لیول ہے، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا نا کہ میرے ماں باپ نے میری غلط تربیت کی، میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں یہ غلط سوسائٹی ہے، میرے ملنے والے غلط ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا جن میں ہے یہ غلط ہیں۔ آپ سب کچھ مانیں گے کہ غلط ہے، لیکن آپ کے اندر چھوڑنے کی جرت نہیں ہوگی، چھوڑ نہیں سکیں گے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ بادشاہوں نے بھی حق کو جان لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خواب میں دکھا دیا، اللہ نے آسمان پر دکھا دیا، لیکن یہ جو ایک خاص ماحول کی قید سے خود کو آزاد کرنا تھا، یہ جرت صحابہ کرام میں تھی۔ یہ انہوں نے کمال کر کے دکھایا کہ خاندانوں کے خاندان دشمن بنتے ہیں بنے، معاشرہ دشمن بنتا ہے تو بنے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے۔ جب حق پتہ چل گیا پھر حق کو تسلیم کرنے میں انہوں نے لیت و لال اور ملمہ سازی سے کام نہیں لیا۔ یہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا بہت اہم پیغام ہے۔ پھر ہم نے ادب کا کچھ حصہ سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر، جو انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی، وہ ادب سے کس طرح جو ہے وہ مزین کی گئی۔ وہ انگوٹھی بعد میں، وقت ہو گیا ایک آخری بات سن لیں، وہ انگوٹھی بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے، اور آپ جب خط لکھتے تو مہر لگایا کرتے تھے۔ پھر وہ انگوٹھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس انگلی میں آپ پہنیں، ان 2 انگلیوں میں نہیں۔ تو پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان ایک دفعہ ایک کنویں کے پانی کا جو کنواں ہوتا ہے نا، اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی سوچ میں، جب بندہ اپنی سوچ میں ہوتا ہے نا، وہ جو چیز اس پہنی اس سے کھیلتا رہتا ہے ایسے ایسے، یا کوئی ہم نے کی رنگ پکڑا ہو تو ہم اس کو چھیڑتے رہتے نا ایسے، اپنی سوچ۔ تو حضرت عثمان نا ایسے سوچ رہے تھے، کنارے پہ بیٹھے اور انگوٹھی سے ایسے کھیل رہے، کبھی پہنی کبھی اتاری کبھی پہنی۔ وہ اس دوران وہ انگوٹھی جو ہے وہ کنویں میں گر گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ملی نہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان نے سارے کنویں کا پانی بھی نکلوایا، سارے کنویں کا پانی نکلوا کے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کی، لیکن وہ ملی نہیں۔ تو محرخین نے لکھا یہ اشارہ تھا اس جانب کہ اب وہ خلافت کا جو معاملہ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے ختم ہونا تھا، اور اس کے بعد بغاوت جو ہوئی شروع ہوئی، جو فتنے جو ہے وہ شروع ہوئے، انگوٹھی کا گم جانا بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو سیکھا، جو سنا، جو سمجھا، اللہ رب العزت اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔